السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جس ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے، مہمان نوازی کے آداب، اس کے حق میں نے ایک آیت تلاوت فرمائی، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہمان نوازی کے کچھ طریقے بتلائے، مہمان نوازی کے آداب بتلائے۔ ان سارے آداب کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس دنیاوی زندگی کے اندر مہمان کی خاطرداری کریں گے تو دنیا میں بھی ہمارا بہتر معاملہ ہوگا اور اخروی اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہم اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ آج کا درس 39 نمبر کا درس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الفاظ میں فرمایا کہ جو شخص ایمان رکھتا ہو، یعنی وہ شخص من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، تو چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی مہمان کی تعظیم اور توقیر یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کروں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظیم کرے، معمول کے مطابق برابر۔ جاریہ لفظ استعمال کیا گیا، جائزتہ کا استعمال کیا گیا، تو جائزتہ کے تعلق سے قالوا صحابہ کرام نے کہا وما جائزتہ یا رسول اللہ، جائزتہ کیا چیز ہے؟ قال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومہ ولیلتہ، کہ دن و رات اس کی خاطرداری کرے۔ آپ کے پاس اگر مہمان آیا ہوا ہے، مونا بھی سورے، بلکہ دن و رات اس کی تعظیم میں آپ لگ جائیے۔ آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، کہ مہمان کی مہمان نوازی 3 دن کا اس کا حق ہے۔ یعنی آپ کے وہاں کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو اس مہمان کو 3 دن تک اپنے وہاں ٹھہرائے، اس کی دن و رات خاطرداری کرے اور 3 دن تک اس کو آپ کھلائے پلائے۔ آگے فرمایا فما کان وراء ذلک، اگر اس کے بعد اگر وہ 3 دن سے زیادہ رک جائے تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو صدقہ، تو وہ ہے اس کے اوپر جو آپ 3 دن کے بعد جو خرچ کریں گے، اس کے ساتھ جو بہتری کریں گے، یہ سارے کے سارا صدقہ ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ لکھا جائے گا اور اخروی اعتبار سے آپ کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ کے سامنے 2 حدیث پیش کی گئی، جس میں ایک کے اندر مہمان کی تعظیم پر ابھارا گیا اور دوسری حدیث کے اندر ہمیں واضح طور پہ بتلایا گیا کہ مہمان کی خاطرداری ہم 24 گھنٹے اس پر دھیان سے اس پر ہم خاطرداری کریں اور 3 دن تک، یعنی 3 دن 3 رات تک اس مہمان کو اپنے یہاں رکھے، ٹھہرائے اور اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال خاطرداری کرے۔ اور اگر 3 دن کے بعد مہمان رکنا چاہتا ہے تو بھی آپ صبر کرے، برداشت کرے،
انشاءاللہ آپ کو صدقے کا اجر ضرور ملے گا۔ اور آج کل معاملہ کیا ہوتا ہے، مہمان آنے کی خبر ملتے ہی انسان کے ذہن کے اندر ایک غصہ سا طاری ہو جاتا ہے، ہمارے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مہمان کہاں سے اٹھ کے آ جا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو انسان آ رہا ہے وہ انسان آپ کے لیے انشاءاللہ خیر و برکت بن کے آئے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل ہوتی ہے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ وہ شخص جس نے اپنے آپ وہ خود مجبور ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دوسروں کو انہوں نے ترجیح دی، تو اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر ایک آیت نازل کر دی۔ لمبا واقعہ ہے، بس ایک اشارہ دینا تھا کہ اللہ رب العالمین کو کتنا پسند ہے انسان کا ایک ایسا عمل کہ جو انسان اگر معمولی عمل کرتا ہے، جن سے انسان معمولی تصور کرتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بہت ہی اہم اہمیت رکھتا ہوا عمل ہے۔ مہمانی کے لیے بلانا، یعنی کس طرح کے مہمان ہم بلائے۔ مہمان ہم ہر طرح کے بلا لیتے ہیں، عمومی طور پر آج کل ایک رواج بن چکا ہے کہ مہمان ایسے بلائے جو ہمارے برابری کے ہو، ہمارے ہم پلہ ہو۔ ہم لکھ پتی ہے تو ہم لکھ پتی کو ہی مہمان بنائیں گے یا کروڑ پتی کو بنائیں گے؟ ہم کیوں ہزار والے کو بنائے؟ ہم کیوں غریب انسان کو مہمان بنائے؟ ہماری کیا اسٹیٹس رہے گی، ہماری کیا ویلیو رہے گی؟ انسان اپنی ویلیو بنانے کے لیے، انسان اپنا اسٹیٹس سنوارنے کے لیے ایسے لوگوں کو مہمان بنا دیتا ہے کہ وہ مہمان بننے قابل نہیں ہوتے۔ فراڈ کو، لچے لفنگوں کو، بدماشوں کو، اور اس طرح کے انسان جو داداگیری کرنے والے ہو، جس کا معاشرے کے اندر ایک نام چلتا ہو، جس کا ایک اسٹیٹس چلتا ہو، اور اس کو بلانے سے میری عزت بڑھ جائے گی، میرا اسٹیٹس بڑھ جائے گا، ایسے لوگ کو غور کرنا چاہیے کہ کیسے لوگوں کو مہمان بنانے کا حکم دیا گیا۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تو اپنے ساتھ کسی مومن انسان کو ہی ساتھ رکھ، یعنی دوستی کر تو ایک مومن کے ساتھ کر، ایک اچھے انسان کے ساتھ دوستی کر۔ وہ انسان اچھا ہو، نیک ہو، ایسے انسان کو اپنا دوست بنا۔ مالداری کی بنا پر دوستی نہیں ہوا کرتی ہے، اس کے رسوخ کی بنا پر دوستی نہیں ہوا کرتی ہے۔ وہ بڑا انسان ہے، بڑے رسوخ ہے، پیسے والا ہے، مالدار ہے، چاہے اگرچہ وہ زانی ہی کیوں نہ ہو، وہ بدماشی کیوں نہ ہو، وہ نہ جانے کتنے ایسے کیس میں ملوث ہے کہ جس کی کوئی حساب نہیں ہے، ایسے لوگوں کو دوست نہ بنایا جائے۔ اور مہمان کسے بنایا جائے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، کہ تو تیرے کھانے میں شامل نہ کر، یعنی تو کھانا مت کھلا سوائے متقی و پرہیزگار انسان کو۔ یعنی کسی پرہیزگار انسان کو دعوت دے، اس کو اپنے آپ بلا، اس کو کھانا کھلا۔ اگر متقی و پرہیزگار انسان کو دعوت دے گا، اسے کھلائے گا، تو انشاءاللہ تیرے لیے وہ ضرور دعا دے گا، خیر اور برکت دعا ملے گی۔ ایک بدماش کے کھلانے سے تمہیں دعا نہیں مل سکتی ہے، تمہارا کام نکل سکتا ہے لیکن تمہارے لیے برکت کی دعا تمہیں نہیں مل سکتی ہے۔ متقی پرہیزگار انسان تمہیں کھلا کر کے انشاءاللہ تمہیں دعا ہی دعا دے گا۔ دوسرے طرح کے کس طرح کے مہمان بنائے جائے، ضیافت اور مہمانی کے لیے مالداروں کو خاص نہ کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ فقیروں کو بلایا جائے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ آج کل عمومی طور پر ہوتا کیا ہے، ارے یار اس کو بلا لیں گے، پتہ نہیں ہمارا اسٹیٹس خراب ہو جائے گا، یار کس کو بلا لیا۔ آج یہ انسان سوچتا ہے شادی کے اندر معاملہ آتا ہے تو بڑے بڑے گھرانوں میں جا کے دعوت دے کر ان کو اپنے آگے میں بلا کے کھلایا جاتا ہے، اور غریب مسکینوں کو بیچاروں کو ان پوچھتا ہے۔ دیکھیے یہ کھانا جتنا بھی ہے، یہ سارے کا سارا کھانا، ولیمے کھانا ہو یا کسی بھی طرح کی دعوت وغیرہ، عمومی طور پر جو کھانے پر ابھارا گیا کھلانے کے لیے، یہ سارے کے سارے غریبوں کے حق کے لیے ابھارا گیا ہے۔ لیکن دعوت کے معاملے میں ساتھ ساتھ میں انسان اپنے دوست احباب کو بلا لیتا ہے تاکہ معاملات اور اچھے ہو جائے، اور بہت سارے اس کے فوائد بھی ہے کہ انسان اپنے
کچھ امیروں کو بلا لیا تاکہ اس سے اس کے تعلقات برقرار رہے، لیکن اصل جو دعوت ہے اور کھلانا اصل جو ہے وہ غربا اور مساکین کے لیے ہے، نہ کہ ان اغنیاء کے لیے اور مالداروں کے لیے جو کھاتے پیتے لوگ، ان کے لیے کیسی دعوت؟ آج کل ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ کھاتے پیتے کو ہی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر کسی کھاتے پیتے انسان، رب کعبہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ اگر کسی امیر انسان کو دعوت میں نہ بلایا جائے تو اس کے منہ اتنے زیادہ پھل جاتے ہیں اور اتنا بڑا منہ بنا لیتا ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے کھانا مل رہا ہے، تو کھاتا پیتا انسان ہے، تو مالدار انسان ہے، تیرے پاس سب کچھ ہے۔ ہمیں بلانا اس کو ہے جس کا نہیں ہے، جو بھوکا ہے، جو بیچارہ کچھ اس کو مل ہی نہیں رہا ہے، کئی روز سے بھوکا پڑا ہوا ہے، اسے کھانے کی دعوت دینا ہے۔ تو یہ امیر حضرات بڑے بڑے منہ چڑھاتے ہیں، فقیر تو منہ چڑھاتے ہی نہیں ہے، یہ ایک رواج بن چکا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمتی یدعا الیہا الاغنیاء دون الفقراء، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمتی، کہ ولیمے کے کھانے میں سب سے برا کھانا، یہ خیر اور شر میں وہ طور بیان کرتا ہوں، یہ اس پہ تفضیل ہے، اس پہ تفضیل یعنی کسی دوسرے کے مقابلے میں وہ چیز زیادہ ہوتی ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دوسرے کا مقابلے میں سب سے بڑا ہے، تو ویسے ہی دوسری چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ بری چیز اگر کوئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کے کھانا سب سے برا کب ہوگا؟ یدعا الیہا الاغنیاء دون الفقراء، کہ جس کھانے کے اندر، اس ولیمے کھانے کے اندر جس میں امیروں کو بلایا گیا ہو فقیروں کو چھوڑ کر کے، یعنی فقیر کو نہ بلایا گیا، بالکل چھوڑ دیا، صرف امیروں کو بلا کر کے مجلس لگا دی، خوب دیگے چڑھا دی، بریانی کھلا دی، مانڈے گوشت کھلا دیے، واہ واہی ہو گئی، ان کے رسم و رواج کے طور پر ولیمے میں خوب سلامی لکھ دی گئی۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے انہیں بلایا جس سے ہمیں کچھ سلامی مل جائے گی، 500 سلامی ملے گی، 1000 سلامی ملے گی، 2000 ملے گی، 5000 ملے گی، کیونکہ سلامی ہمیں بٹورنا ہے۔ ہمیں شادی اور کے ولیمے کے اندر جو کھانے پہ آ رہا ہے وہ کچھ پیسہ دے کے جائے گا جس سے ہمارا گزران اچھا ہوگا، کیا ضرورت ہے ایسی خرافات کرنے کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھانا سب سے برا ولیمہ کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا گیا اور فقیروں کو چھوڑ کر کے، تو سب سے برا کھانا وہی ہے ولیمے کا کھانا۔ تیسری چیز کیسے مہمان بلایا جائے اس میں سے، اور مہمان نوازی کے اندر ضیافت میں جب کسی کو ہم دعوت دیں تو اس کے اندر ہم اپنے آپ کو بڑا دکھلانے والا تصور کرانے کے لیے ہم دعوت نہ دیں، کہ ہمارا فخر برقرار رکھنے کے لیے کہ ہم بڑے ہیں تبھی ہم دعوت دیتے ہیں، ہم 300 آدمی کھلاتے ہیں، 400 لوگ کھلاتے ہیں، 500 کھلاتے ہیں، یہ فخریہ طور پر کھلانا یہ انتہائی غلط ہے، اور اس کے لیے بہت ہی زیادہ وعید آئی ہوئی ہے۔ جو فخر و غرور کے لیے سارا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فخر و غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب، کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا پسند نہیں کرتا ہے، مختلف الفاظ ہے، کئی متکبرین ہے، کئی فخر کرنے والے ہیں، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لا يحب کا استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا جو فخر غرور کرتے ہیں۔ کل مختلف فخور بھی آیا ہے، کیسے لوگ جو اترانے والے، فخر کرنے والے، یعنی مختلف الفاظ، میں نے آیت اس لیے مکمل نہیں پڑھی کہ مختلف الفاظ کے ساتھ آیتیں موجود ہے۔ اور ضیافت کے معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو طریقہ کار تھا، اس طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اسی طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے ایماندار بھائیوں میں سرور اور خوشی پیدا ہوگی جب آپ ان کو دعوت بلائیں گے، وہاں پر آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کی نیت اللہ کے رسول کے طریقے کو زندہ کرنا، ہم اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، یہ نیت اگر ہے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ کسی ایسے شخص کو دعوت نہ دے جس کا شریک ہونا مشکل ہو۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان
ہمیں معلوم ہے انسان شریک نہیں ہو سکتا ہے تو اسے ہم مجبور نہ کریں, ہم دعوت ہی نہ دیں اس کو, کیا فائدہ, وہ شریک نہیں ہوگا, بیجا طور پر ہم اس کو پریشان کریں گے. یا پھر آپ کسی ایسے انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ جس کے آنے سے دوسرا انسان آنے کو پسند نہیں کرے گا, تو بہتر یہ ہے کہ اس انسان کو دعوت ہی نہ دیں, چھوڑ دیں, کیونکہ آپ اس کو دعوت دے کے شرمندہ کر رہے ہیں, آپ کو جواب دے دے گا. تو یہ سب اصول ہے, ضابطہ ہے دنیا کے اعتبار سے, یہ کوئی اس کا تعلق ویسے بالکل شریعت سے نہیں ہے, لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ایذا دینا, تکلیف پہنچانا, یہ شریعت اسلامیہ کے اندر درست نہیں ہے. تو ایذا پہنچانے کے طور اور طریقے کو دیکھ کر کے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ایذا پہنچانا, تکلیف پہنچانا یہ مناسب اور درست نہیں ہے, تو اس لیے ایسے لوگوں کو دعوت نہ دیا جائے. اب دعوت کو قبول کرنے کے تعلق سے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعی فلیجب, کہ جس شخص کو دعوت دی جائے چاہیے کہ وہ اس دعوت کو قبول کرے. حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو دعیت الی قراع شاۃ لاجبت, کہ اگر میں دعوت دیا گیا یا دعوت دیا جاتا, دونوں ترجمہ دعیت مجہول کے حساب سے اور لو کے ساتھ اگر ترجمہ کیا جائے گا تو اگر میں دعوت دیا جاتا الی قراع شاۃ لاجبت, پائے کی طرف, بکری کے پائے کھانے کے لیے مجھے دعوت دی جاتی, لاجبت تو میں قبول کرتا. ولو اہدی الی ذراع لقبلت, کہ اگر میں ہدیہ کیا جاتا ذراع بازو, یعنی بکری کے جو جان کا حصہ ہے مجھے دیا جاتا تو اس کو قبول کرتا. فراخ دل سے اللہ سے اس کو قبول کرتے تھے, بخاری شریف کی روایت. اور ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دعی احدکم فلیجب, جب تم میں سے کوئی شخص دعوت دیا جائے یعنی بلایا جائے دعوت پر, چاہے قبول کرے. فإن كان صائما فليصلي, اگر وہ روزے سے ہو تب بھی وہ پہنچے, دعوت قبول کرے اور پہنچے, یدعو اور اس کے دعوت دے. وإن كان مفطرا فليطعم, اگر وہ افطار سے ہو یعنی روزہ نہ رکھا ہوا ہو تو چاہے وہ کھا لے. اب مفطر کے دو معنی بیان کر سکتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے روزہ نہ رکھا ہو تو کھا لے, یا پھر دوسرا معنی بیان کر سکتے ہیں کہ اگر وہ چاہے اور اس کی محبت اور اس کا خیال رکھتے ہوئے اس نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے, کہیں میرے دوست کو کچھ وہم و گمان نہ ہو جائے, بدزنی نہ ہو جائے, پتہ نہیں کیا کیا معاملہ ہو سکتا ہے, شیطان ہے, بہت کچھ خیالات دلوا سکتا ہے, تو اگر وہ افطار کر کے کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے, زبردستی نہیں ہے. قبول دعوت یعنی دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق کرنا درست نہیں ہے. اگر کوئی کمزور اور غریب انسان ہمیں دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو بھی ہم قبول کرے, اور کوئی امیر دے تب بھی قبول کرے. اس امیر کی دعوت تو عمومی طور پر قبول ہر کوئی کرتا ہے, کوئی ایسا نہیں جو امیر کی دعوت چھوڑتا ہو, اس سے سکتا ہے کسی امیر انسان نے دعوت دی ہے. لیکن غریب انسان کی دعوت کو اور زیادہ قبول کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے دعوت نہ قبول کرنے سے شاید کہ اس کے دل کے اندر کچھ ایسی بات بیٹھ جائے کہ پتہ نہیں اس نے میری دعوت کیوں قبول نہیں کی, پتہ نہیں کیا یہ سمجھتا ہے, کبھی غرور کا معاملہ آ جاتا ہے, بہت ساری بات آ جاتی ہے. تو اس لیے چاہیے کہ کسی غریب کی دعوت اگر آ جائے تو اس کے وہاں بھی جائے اور کھانا کھا کے ضرور آئے. دعوت کے قبول کرنے میں اگر کوئی انسان جو دور کا انسان ہے اس نے پہلے دعوت دے دی اور قریب کے انسان نے بعد میں دعوت دی, تو آپ قریب اور دور کا خیال نہ کرتے ہوئے پہلے جس نے دعوت پہلے دی اس کے وہاں پہنچ جائے. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دونوں کی دعوت بے وقت آئی ہے تو کیا کرے, دونوں کی دعوت ایک ہی وقت میں آئی ہے تو کیا کیا جائے. تو اس میں جو قریبی آپ کا زیادہ ہے وہاں چلے جائے, یا پھر یہ معاملہ دیکھے کہ پتہ نہیں اگر میں اس کے یہاں جاؤں تو یہاں کوئی معاملہ خراب ہو سکتا ہے, تو جہاں آپ کو لگے کہ معاملہ وہاں خراب نہیں ہوگا تو وہاں پہنچ جائے. تو دعوت کے کچھ طریقے ہیں, آپ وہاں جا سکتے ہیں. ہاں مزید کچھ چیزیں کہ کس طرح کی دعوتیں ہیں جس میں انسان کو نہیں جانا چاہیے, کیوں ایسی دعوت میں جانے سے
ہمیں شریعت منع فرماتی ہے. جہاں ایسی دعوت جہاں پر ناچ گانے ہو، شریعت کی کھلے عام مخالفت ہو رہی ہو، شریعت کے قوانین کو چھوڑ کر کے اپنے منمانے طور پر جہاں پر انسان اپنے خواہشات نفسانی کو پوری کرنے کے لیے پورے معاملات کر رہے ہو، تو ایسی جگہ پر جانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. بہت ساری حدیثیں ملتی ہے کہ ایسی دعوتوں میں صحابہ کرام نے جانے سے اجتناب کیا. جب کبھی ہم دعوت میں جائیں تو ہماری نیت درست کر لینی چاہیے. اگر درست نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا دعوت قبول کرنے کا، وہ اگر ہم اپنا لیں، یا پھر اپنے ساتھی کی عزت و توقیر وہاں پر مطلوب ہے، یعنی اس کی عزت ہوگی، اس کی مزید عزت بڑھ جائے گی ہمارے جانے سے، تو ہمیں ضرور وہاں شرکت کرنی چاہیے. اس لیے کہ نیت کا بھی انسان کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو اس کی نیت کے بقدر اس کو اجر ملتا ہے. اب ایک چیز اور آتی ہے کہ کھانے میں حاضر ہونے کے آداب. آج کل معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ دعوت تو مل جاتی ہے لیکن دعوت میں جانے کا سلیقہ نہیں ہوتا. بےڈھنگے طریقے، جس کو کہتے ہیں بےڈھنگا انسان، بےڈھنگے طریقے سے جب دعوت پہنچ جاتا ہے تو بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں. تو ان میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو صاحب کتاب نے منقول کی ہے، اس کو بھی اور حالات کا جائزہ بھی لے کر کچھ باتیں انشاءاللہ پیش کی جائے گی. میزبانوں کو زیادہ دیر انتظار نہ کرائے. یعنی اگر آپ کو دعوت دی ہے، مان لیجیے 1 بجے کھانے کی دعوت دی ہے، تو آپ 1 بجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو 1 بجے دعوت دی، 1:30 بج گیا، 2 بج گیا، 2:30 بج گیا، 3 ہاں کہیں ٹرافی میں پھنس گیا الگ بات ہے، کوئی معاملہ ہو گیا الگ بات ہے، کوئی حادثہ ہو گیا الگ بات ہے. لیکن فالتو بٹھا کر اپنی انانیت دکھانا اور ارے ہماری عزت گھٹ جائے گی ہم پہلے چلے جائیں گے تو یہ غلط بات ہے. اور وقت سے پہلے بھی نہ پہنچ جائے کہ وہاں انتظامات میں کمی رہ جائے اور آپ پہنچ گئے، پتہ چلا کہ ابھی انتظامات ہو نہیں پائے، بیچارہ پریشان ہو جائے. تو پہلے نہ پہنچ جائے، بلکہ لیٹ بھی نہ جائے اور پہلے بھی نہ جائے، وقت پہ جائے، یہ سب سے مناسب ہے. ہاں کچھ جگہ ایسی جگہ وقت سے پہلے جانا چاہیے جو ضرورت کی جگہ ہے، جہاں پر پہنچنا ضروری ہے وہاں پہنچ جانا چاہیے. ایک مثال دیتے ہیں، اور ہمارے والد صاحب وغیرہ جمال ماما استعمال کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر جگہ پر پہلے پہنچ جایا کرتے تھے. تو ہر جگہ ایسے نہیں ہوتی پہلے پہنچ جایا جائے. مثلا ایسی جگہ جہاں پر آپ پہلے گھر سے نکل جائیں، کہ جیسے مثلا آپ کو ٹرین پکڑنا ہے، ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، چھوٹ سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو وقت اتنا آپ کے پاس ہے کہ آپ ضرور پہنچ سکتے ہیں، تو وہاں بھی اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وقت کی بھی ایک قیمت ہے، 1-1 منٹ 1-1 سیکنڈ کا بھی حساب دینا ہے، اور وہ وقت بھی ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہوا کرتا ہے. بہت لوگ نصیحت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر جگہ وقت سے پہلے پہنچا کرو. دیکھیں وقت سے پہلے پہنچنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. فائدہ کیوں کچھ بھی نہیں ہے؟ اس لیے کہ وقت سے پہلے کوئی چیز ہونی نہیں ہے. وقت سے پہلے کوئی چیز بھی ہونی نہیں ہے. آپ 1 گھنٹہ پہلے اسٹیشن پہنچ جائے اگر، تو وہاں جا کر آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ٹرین کا انتظار کرنا ہے، بکواسات کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تو آپ اپنا ایک وقت بنائے، شیڈول بنائے، اس حساب سے وہاں بھی جایا جائے. جب ہم کسی کے یہاں مہمان بن کے جائیں تو وہاں جانے کے بعد تھوڑا انکساری ہمارے اندر ہونی چاہیے، تواضع ہونا چاہیے. ایسا نہیں بے ڈھنگا بن کر چلا جائے اور سب کو اپنا ہی سمجھ لے اور گھس جائے، اور وہاں پر ہر چیز کا جائزہ لینے لگ جائے. ارے یہ ایسا کیوں ہے، یہ رنگ اتر گیا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ارے ایسا کیسا گھر بنا لیا، آپ کو ایسا گھر بنانا چاہیے تھا، آپ کو اس طرح رہنا چاہیے تھا، آپ نے یہاں اس کو سیٹ غلط کر دیا. یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہے. جو صاحب معاملہ ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا چیز کب کرنی ہے. وہ اپنی حیثیت سے اپنے حساب سے ہر چیز کر لیتا ہے. کون سا سامان کس جگہ رکھنا ہے وہ آپ سے زیادہ مناسب سمجھتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے روزانہ کا معمول بنا سمجھتے ہوئے اس نے اس سامان کو وہاں سیٹ کیا ہوا ہے. یا اس کا گھر کس طرح سے ہے، ایسا گھر ہے ویسا گھر ہے، تمہیں نہیں بولنا ہے. تمہارا کام تھا یہاں آئے مہمان بن کر کے، آپ مہمان بن گئے، آپ کی وہ تعظیم کریں گے، آپ اپنے حساب سے رہیے، کھائیے پیئے اور وہاں پر رہ کر کے چلے جائیے. گھر کا معاملہ اس کے ہاتھ میں، وہ سب جانتے ہیں. ہر گھر کا مالک اور گھر میں رہنے والے
وہ جتنے ممبر ہیں ان سب کے پاس آپ کی جیسے کھوپڑی ہے، عقل ہے، صلاحیت ہے، دماغ، سب کچھ ہے. یہ نہیں کہ آپ ہی عقل مند ہے، آپ ہی صلاحیت مند ہے. یہ سب معاملات گھر کے وہ آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری کتنی حیثیت ہے. مثال دی جاتی ہے کہ جتنی چادر میں پیر اتنے پھیلائے جتنی چادر ہو، پیر اتنے پھیلائے جتنی چادر ہو. اگر چادر سے زیادہ پیر پھیلائیں گے تو کیا ہوگا؟ انسان کے پیر باہر نکل جائیں گے. یہ مثال کب دی جاتی ہے؟ جب حیثیت سے زیادہ انسان جب آگے بڑھتا ہے. مثلا اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اب آپ اس کو مشورہ دیں 1.5 لاکھ کے کام کرنے کا، تو آپ کا مشورہ وہاں پر بیکار ہوگا، بے محل ہوگا. ہمارے استاد شیخ عبید اللہ سلفی ثم قاسمی حفظہ اللہ، اللہ رب العالمین کی حفاظت فرمائے، سلامت رکھے. کسی شخص نے ان سے کہا آپ کی اتنی عمر ہو گئی پھر بھی آپ پڑھا رہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے. انہوں نے بہت جامع بات کہی کہ میں آرام تو کروں گا لیکن میرا بیٹا پڑھتا ہے، اس کا خرچ، اور بیٹے پڑھ رہے ہیں، اس کا خرچ، گھر چلانا اس کا خرچ، اور بہت سارے معاملات ہمارے ساتھ لگے، اس کا خرچ کون دے گا؟ کیا تم دو گے؟ کہا میں کہاں سے لا کے دوں؟ تو انہوں نے بہت جامع جواب دیا کہ تب تجھ میں مشورہ دینے کو کس نے کہا تھا؟ جب تمہارے پاس خود حیثیت نہیں ہے تو تم کون مشورہ دینے والے ہوتے ہو؟ ویسے ہی صاحب معاملہ جو ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، تو وہ اپنے حساب سے اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، اور جو مشورہ کرنا ہے، جو معاملات کرنے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ حل کر لیتا ہے. آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. تو اتنا بھی وجہ اس لیے کی کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے جب مہمان آتے ہیں تو میزبان کو بہت سارے مشورے ٹپس دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹپس آپ کی بیکار ہے. مشورہ کب دیا جاتا ہے؟ جب مشورہ لیا جائے. جب کوئی مشورہ آپ سے مانگے تب آپ مشورہ دیجئے. اگر آپ سے مشورہ نہیں مانگا ہے میزبان نے تو آپ خاموش رہیے. آپ کو مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قطعاً ضرورت نہیں ہے. ذرہ برابر بھی آپ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو مہمان جب آئے تو میزبان کو شرمندہ نہ کرے، وہاں پر اپنی زبان کھول کر کے اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اور مہمان جب آ جائے تو میزبان کو چاہیے کہ اس کی عزت و توقیر کریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر ایمان لاتا ہے، رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظیم کرے. یہ بہت ضروری ہے. چوتھی چیز، سب مہمانوں کے فارغ ہونے سے پہلے کھانا اٹھانے میں جلدی نہ کریں. بہت اچھی بات کہی ہے کہ جب مہمان بیٹھے ہوئے ہو، سارے لوگ کھا رہے ہو، تو آپ سمیٹنے لگ جائے، برتن سمیٹنے لگ جائے، آپ دسترخوان اٹھانے لگ جائے جب تک سارے لوگ کھانا لے. آخر انسان بیٹھا ہے تو اس وقت تک آپ انتظار کریں، آپ برتن نہ اٹھائے. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک آدمی 2 آدمی کھا لی، اس کی پلیٹ اٹھا کے سائڈ کر دی جاتی ہے. نہ کریں آپ کو حق نہیں ہے. یا پھر لو اٹھا کے لے جاؤ اتنے سامان، اتنا بھی ایک آدمی باقی نہیں. جب پورے کے پورے لوگ کھانا کھا لے اس کے بعد ہی آپ کو چاہیے کہ آپ پلیٹ کو سمیٹیں. اور ایک بات غور کرنے کی آپ کو بتلا دوں کہ جو میزبان ہے، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے میزبان بڑی جلدی کھا لیتے ہیں اور مہمان بیچارے شرمندہ ہو جاتے ہیں. آپ آہستہ کھائیں اور جو سامنے والا مہمان ہے اس کو بھی ساتھ میں آپ لے کے چلے. کبھی ایسا ہوتا ہے میزبان بڑی تیز کھا لیتا ہے، اس کو ختم ہو گیا، مہمان شرمندہ ہو گیا. نہیں، میزبان آہستہ کھائے، کھلانے میں زیادہ توجہ دے، کھانے میں کم. جیسا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے تذکرہ کیا، انہوں نے جو کیا تھا اپنی عورت سے کہا کہ دیا بجھا دینا تاکہ مہمان کو لگے میں بھی کھا رہا ہوں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میزبان ضرور کھائے لیکن کھلانے پر زیادہ توجہ دے. آج کل کیا ہوتا ہے، فٹافٹ دوسرا لقمہ مارے اور اپنا پیٹ بھر لیا، ہٹ گئے سائڈ پہ، مہمان انتظار کر کے بیٹھا ہوا بھی کہ یار اسے کھا لیا میں کیا کروں، شرمندہ ہو جاتا ہے. تو برابر رکھے اور برتن نہ اٹھائے جب تک کہ پورے مہمان نہ کھانا کھا لیں. اور ایک چیز، 5ویں چیز، کہ میزبان مہمان کے لیے کفایت کے ساتھ کھانا پیش کرے. ایسا بھی نہ ہو کہ تمہاری حیثیت نہیں ہے. وہی مثال دی جاتی ہے کہ 60 کا چکن 100 کا مسالہ، 60 کا چکن 100 کا مسالہ، یعنی جتنے کا چکن اس سے زیادہ کا مہنگا مسالہ پڑ گیا. تو یہ اس وقت کہی جاتی ہے کہ جب انسان کی حیثیت 100 روپے کی ہے اور وہ 500 کا کھانا تیار کروائے، یہ زیادتی ہے. آپ کی حیثیت 100 روپے کی ہے تو آپ 80 کا کھانا بنوائیے، یہ کفایت.
آپ کو اپنا بڑا نہیں دکھانا ہے. ایک مثال میں دے دوں, بڑوڑا کے اندر ایک جناب تھے, نام تو ذہن سے اتر گیا, نام یاد نہیں ہے, وہ مہمان نوازی تو کرتے تھے لیکن ان کی مہمان نوازی کو حد سے تجاوز کر چکی تھی. یعنی اپنے آپ کو بڑا دکھلانے کے لیے حد سے زیادہ, جتنا انکم نہیں اس سے زیادہ خرچہ کر دینا ہے, مہمان نوازی دعوت کر رہے ہیں پارٹی کرنے پر. معاملہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے اتنا قرض لیا کہ آخر وہ قرض کے ٹینشن ڈوب گئے اور مر گئے, اب ان کے اہل خانہ پریشان ہو گئے. تو ایک مثال ایک ہے, اس سے بہت ساری مثال ایسی ہے کہ آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کریں, کفایت کے ساتھ کھانا پیش کریں. 100 کی حیثیت ہے 80 کا کرے, 60 کا کرے, کوئی حرج نہیں ہے, تھوڑا اچھے انداز میں اس کو پیش کر دیں. آپ عمومی طور پر, ہمارے استاد شیخ محمد صاحب ایک بات بتلاتے ہیں, جب وہ روزہ ندیہ پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے ہوئے جب یہ مہمان نوازی کے تعلق سے جب باب آیا تو اس میں انہوں نے یہ تذکرہ کیا تھا کچھ اچھا کھانا بنا لے. کفایت سے مطلب یہ ہے کہ کچھ اچھا کھانا, یعنی جیسا آپ روزانہ کھاتے اس سے کچھ تھوڑا اچھا بنا دے اور کھلا دے, اتنا کافی ہے. ضروری نہیں 50 طرح کی ڈش بنائی جائے. گجرات کا ایک رواج بنا ہوا ہے, کہیں کہیں پر 10 12 15 طرح کی ڈش سے بنا کر مہمان کو کھلانا غلط طریقہ ہے. ایک ڈش 2 ڈش بن جائے کافی ہے. اگر ایک بھی بن جاتی ہے تو کوئی بہت کمی نہیں ہے, بلکہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ 100 کی حیثیت والا 10 کی چیز پیش کر دیں, یہ بھی غلط بات ہے, یہ مروت کے خلاف ہے, یہ آپ کے شان کے خلاف ہے. آپ کی حیثیت 100 کی ہے تو آپ اس کے برابر تک 80 60 تک پہنچائے. ایسا نہیں کہ 10 5 منٹ نپٹا دے, نہیں, غلط بات ہے. نمبر 6, جب کسی کے پاس مہمان بن کر جائے تو 3 دن سے زیادہ نہ رہے. 3 دن کا احرام باندھ کے جائے اور 3 دن ہی رہے. یہ ہمارے والد صاحب کی اصطلاح ہے, بہت مشہور اصطلاح ہے کہ احرام باندھنا, کیونکہ احرام تو خیر حرم شریف کے لیے باندھا جاتا ہے, لیکن ایک جملہ اصطلاح ہے کہ احرام باندھ کر کے جائے. 3 دن کا ہی آپ 3 دن کی نیت کریں اور 3 دن ہی تک وہاں پر رہے. اس کا اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ کسی لوج میں رہ لے یا پھر آپ کو انتظام کر لے. آپ اس صاحب خانہ یعنی جس کے آپ مہمان بن رہے اس پر آپ بوجھ نہ بنے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 3 دن سے زیادہ رہ گئے, اب ہو سکتا ہے بیچارہ پریشان ہو جائے اور آپ کو کہہ دے بھائی اب آپ کب جائیں گے, چلو آپ کب جائیں گے, وہ یہ بھی بات کہہ دے. تو ہو سکتا ہے آپ کے اس بات کو کہنے سے, آپ کے لیے اس کو یہ بات کہنے سے آپ کو برا لگ جائے. تو آپ ایسا کام کیوں کریں کہ آپ کو برا لگنے کی بات ہو جائے. تو آپ اس سے پہلے وہاں سے اپنا راستہ ناپ لیں اور وہاں سے جانے کی کوشش کریں. نمبر 7, مہمان جب روانہ ہونے لگے تب میزبان کو چاہیے کہ دروازے تک جائے. اس لیے طریقہ کار ہمارے اسلاف کا تھا, جو مہمان کے جاتے وقت اس کے ساتھ ساتھ دروازے تک یا اس کے تھوڑا باہر تک پہنچا کرتے تھے. یہ طریقے کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اس پر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے. نمبر 8, مہمان خوش ہو کر واپس جائے چاہے اس کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو, اس لیے کہ یہ بات خوش خلقی میں داخل ہے جس پر روزہ قیام کا ثواب ملتا ہے. یعنی جب مہمان آپ کے آئے تو وہ اگر خوش ہو کے جائے تو آپ کے لیے ثواب ضرور ملتا ہے. اگر آپ کے وہاں سے ناراض ہو کے جاتا ہے تو سمجھیے کہ آپ نے کچھ کمی رکھ دی. تو چاہیے کہ مہمان کو خوش کر کے, یعنی اس پر تکریم کر کے, تعظیم کر کے, آپ انسان ہیں, انسان بناتے ہیں, آپ سے کچھ کمی ہو جائے گی, لیکن آپ کے اس کے ساتھ اچھے معاملات کی وجہ سے اور آپ سے خوش ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے اس کمی کو بھی معاف کر کے وہ نکل جائے. نمبر 9 کی بات, سب سے آخری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت نے بیان فرمائی, یہ روایت پہ میں انشاءاللہ کچھ وضاحتی بیان بھی کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے بستر ہونے چاہیے. اس میں سے ایک فراش للرجل, ایک بستر گھر کے اندر مردوں کا ہو. آپ کے یہاں بچے ہیں تو بچوں کو الگ سلایا جائے, لڑکوں کو الگ سلایا جائے. وہ فراش للمرأتی, اور ایک بستر عورت کے لیے, لڑکوں میں لڑکیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کو الگ سلایا جائے. یعنی 2 طرح کے بستر آپ کو کرنا ہے, لڑکوں کے لیے, مرد کے لیے الگ. رجل سے خاص مراد دیا جائے تو وہی صاحب خانہ آدمی ہے, اور اگر ایک آدمی ایک عورت ہے تو بستر 2 ہونا چاہیے, ایک مرد کا ایک عورت کا, 2 بستر ہو. اور تیسرا وہ فراش للضیفی, ایک بستر مہمان کے لیے بھی بنایا جائے, گھر کے اندر ایک ایسا انتظام کیا جائے کہ ایک بستر مہمان کرنے, جگہ ایسی ہو جو مہمان بھی رہے, آپ کے ساتھ ساتھ مہمان کی بھی جگہ ہو. چوتھا,
والرابع للشیطان، اور چوتھا بستر جو ہے وہ شیطان کا ہے. ایک ہے مرد کا، ایک ہے عورت کا، اور تیسرا مہمان کا، اور چوتھا جو ہے یہ شیطان کے لیے. مسلم شریف کی روایت ہے شیطان کا بستر کیوں گیا، چوتھا کیوں کہا گیا؟ اس لیے چوتھا بستر شیطان کا کہا گیا کہ اگر آپ نے ان تین کے علاوہ جو بھی جگہ رکھی ہے وہ شیطان کا اس پہ قبضہ رہتا ہے. یعنی اپنے گھر کے اندر آپ اتنی جگہ بنائے کہ آپ رہ لے اور آپ کے رہنے کے ساتھ ساتھ مہمان کا بھی انتظام ہو جائے، اور اس سے زیادہ اگر آپ بناتے ہیں تو یہ شیطان کا رہنے کا مسکن آپ بناتے ہیں، کیونکہ جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں شیطان نہیں رہ سکتا ہے. اگر آپ کے گھر آپ کے پاس 4 آدمی رہ رہے ہیں تو آپ 5 بنائیں. کیوں؟ 4 انسان آپ کے گھر میں بسیں گے اور 5واں مہمان ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ بنائے جائیں گے تو شیطان کا ہوگا. یعنی آپ کو جتنی ضرورت اتنا ہی بنائے، آپ اس سے زیادہ نہ بنائے. یہ بہت اہم حدیث ہے، اس پر غور کیجئے. یہ 3 بستر اس میں کہا گیا ہے، مرد کا، ایک عورت کے لیے اور ایک مہمان کے لیے. تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 3 ہی بنایا جائے، بلکہ اگر انسان زیادہ ہے تو کیا کیا جائے؟ یہ ایک شوہر، بیوی اور مہمان، ان کے لیے یہ 3 کا استعمال کیا گیا ہے. اور چوتھا شیطان کا سے مراد یہ ہے کہ زائد بستر، یعنی آپ کے گھر میں زائد کمرے بنانا. اگر آپ کے گھر میں 3 کمرے کی ضرورت ہے، آپ نے 8 کمرے بنا لیے، تو اس سے زیادہ جو کمرے ہیں یہ سارے کے سارے شیطان کے لیے ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. میں نے کہتا، حدیث کہتی ہے. آپ یہ الزام نہ لگانا کہ میں نے زیادہ کہہ دیا، نہیں، بلکہ اس حدیث کی وضاحت یہ کی گئی. الرابع الشیطان کی وضاحت شارحین نے کی ہے کہ زائد ہے وہ، یعنی چوتھا، یعنی جو زائد کمرے. الرابع چوتھا یعنی زائد کمرے، وہ کس لیے ہیں؟ وہ شیطان کے لیے، یعنی نہیں، یعنی اس سے زیادہ کا نہیں قرار دیا گیا ہے. اور کہا کہ یہ منع کیا گیا ہے جو من الحوائج، جو ضرورت سے زیادہ ہے. الزائد من الحوائج، یہ بھی لفظ استعمال کیا گیا، الزائد من الحوائج، یہ ضرورت سے زیادہ کا کمرہ ہے. تو آپ کو جتنے کمروں کی، جتنے جگہ کی ضرورت ہے آپ اتنا ہی بنائیے. اور ایک بات میں کہتا چلوں کہ بہت سارے بیچارے نادان لوگ ایسے مشورہ دیتے ہیں اتنا جگہ کیوں چھوڑ دی، یہاں بنا لینا چاہیے. حدیث کہہ رہی ہے کہ جتنی کی جگہ آپ کو ضرورت ہے اتنی ہی جگہ میں آپ اپنے گھر کو بنائیں. اس سے زیادہ کی جگہ میں گھر کو بنانا یہ فضول ہے. ایک تو فضول خرچی ہے، اس کے علاوہ یہ شیطان کے لیے جگہ بنانا ہے اپنے گھر کے اندر. اس لیے جب خالی جگہ رہتی ہے وہاں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے. اور ایک چیز اس سے معلوم ہوا اس حدیث سے، وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ، کہ مہمان کے لیے ایک بستر بنانا، یعنی آپ کے گھر میں مہمان کے لیے جگہ بنانا یہ لازم ہے، ضروری ہے. مہمان کے لیے جگہ بنائے رکھنا یہ ضروری ہے. آپ مہمان کے لیے بھی اپنے گھر میں ایک جگہ متعین کریں جہاں مہمان رہے گا، اور مہمان کے رہنے سے آپ کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی. اس لیے عرب کے اندر جو ہوتا ہے مہمان خانہ ضرور بنایا جاتا ہے. قریب جتنے بڑے بڑے گھرانے والے ہوتے ہیں وہ ایک مہمان خانہ بناتے ہیں. کہ کچھ کے اندر، کچھ کے علاقوں میں جائیں گے تو وہاں پر عمومی طور پر ایک مہمان خانہ ضرور بنایا جاتا ہے. ہر گھر کے لیے ایک مہمان خانہ ہوتا ہے. وہ لوگ اپنے رہائشی گھر کے اندر کسی مہمان کو نہیں ٹھہراتے ہیں، بلکہ مہمان خانہ الگ ہوتا ہے. اس مہمان خانے کے اندر ہی وہ اپنے جو مہمان آتے ہیں ان کو ٹھہراتے ہیں، وہی ان کا سب کچھ معاملہ رہتا ہے. وہ ان کا پورا معاملہ الگ ہو جاتا ہے، آپ کا معاملہ بالکل الگ ہو جاتا ہے. تو مہمان خانے کا بنانا بہت ضروری ہے. مہمان کے لیے ایک جگہ آپ کے پاس ضروری ہونی چاہیے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جو صاحب کتاب نے پیش کی، منہاج المسلم کے مصنف نے، اور مزید کچھ باتیں اپنے مشاہدات اور حالات پر نظر رکھنے کے بعد کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں. ہمیں مہمان کے عزت و توقیر کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں رکھنا چاہیے، اور اپنے دل کے اندر کبھی بھی ذرہ برابر ہمیں تنگی نہیں محسوس کرنا چاہیے اور بخالت نہیں لانا چاہیے. اس لیے کہ بخالت کا حکم شیطان دیتا ہے اور شیطان ہمیں بخیلی کی دعوت دیتا ہے. اور ایک بات جو بیان کی گئی ہے، بہت بہتر بات کی گئی ہے کہ الرابع شیطان سے، کہ شیطان کا لیے چوتھا جو بستر ہے وہ شیطان کا ہے. کہا یبیت، شیطان وہاں پر رہتا ہے. اور ومقیل، اور رہنے کے بعد قیل و قال بھی کرتا ہے. قیل و قال یعنی آپ کے ذہن دماغ کے اندر بہت ساری باتیں وہ گماتا بھی ہے. بہت ساری طرح کی باتیں لکھی گئی ہے. اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کئی باتوں میں توفیق فرمائے اور ہمیں مہمانوں کی توقیر کرنے کی توفیق فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.